بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کتاب کے سوال نمبر 114 اور اس کے جواب کے بعد جواب میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کا لگایا ہوا حاشیہ اور آپ کی تعلیقات، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنا ہے، اور مزید جو چیزیں وضاحت کی غرض سے، تکمیل کی غرض سے اس میں شامل ہیں، وہ باتیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنی ہیں۔ بالکل اختصار کے ساتھ سوال ایک بار آپ پڑھ لیں، دہرا لیں اور اس کا جواب ذہن میں لے آئیں، پھر اگلی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 14 میں پوچھا گیا تھا کہ چونکہ آج کل دعوت سے نسبت کرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے، اس لیے یہ جاننا مشکل ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے کہ وہ معتبر علماء کون ہیں جو امت اور اس کے نوجوانوں کی صحیح منہج کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو وہ کون سے علماء ہیں جن سے آپ نوجوانوں کو استفادہ کرنے، ان کے دروس اور ریکارڈ شدہ کیسٹوں کو مستقل سننے، ان سے علم لینے اور اہم مسائل، ہنگامی پیش آمدہ مشکلات اور فتنوں کے حالات میں رجوع کرنے کی نصیحت فرمائیں گے۔ تو یہ سوال تھا ہمارا کہ آج کل دعوت کا کام کرنے والے، دعوت سے نسبت کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں، اس لیے آدمی الجھن میں رہتا ہے کہ آخر کن سے وابستہ ہو اور کن سے علم حاصل کرے، یہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ رہنمائی کیجئے کہ کن علماء سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو خاص طور پر کن سے استفادہ کرنا چاہیے، کن کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، کن کی ریکارڈ شدہ کیسٹوں کو سننا چاہیے اور کن کے دروس میں شرکت کر کے صحیح معلومات حاصل کرنا چاہیے، اور موجودہ حالات میں جو کچھ بھی کرنٹ مشکلات ہیں اس سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سوال تھا۔ سوال کے جواب میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے بہت ساری باتیں، بڑی ہی اہم اور قیمتی باتیں ہم سب کو بتلائی ہیں۔ اس کے بعد کتاب کے تعلیق نگار اور جمع کرنے والے شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری مفید باتیں حاشیے میں لگائی ہیں، اسے بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ اس جواب کے ضمن میں جواب دیتے ہوئے شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے آگے چل کر کے صفحہ نمبر 498 پر کہا تھا، نیچے کہا تھا کہ آج کل المیہ یہ ہے کہ دعوت کا دروازہ اس قدر وسیع ہو گیا ہے کہ اس میں ہر کوئی داخل ہو رہا ہے۔ دعوت کا دروازہ کھل گیا ہے، ہر آدمی داعی بن رہا ہے، ہر آدمی دعوت کے میدان میں گھسپیٹ کر رہا ہے، بس دعوت کا نام لگا رہا ہے، دعوت کا نام لگا لیتا ہے اور اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ جاہل ہوتا ہے، دعوت کا کام بخوبی نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرتا ہے اور بڑا جذباتی ہوتا ہے، معاملات کو بڑی عجلت اور طیش میں لیتا ہے۔ یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ جواب دیتے ہوئے یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ تو اب یہ جو پہلو ہے دعوت کا کہ کچھ دعوت کا کام کرنے والے جو میدان میں ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ فی نفسی ہی صحیح معنوں میں علم والے نہیں ہوتے، لیکن دعوت کا نام لگا کر کے اپنے ساتھ نسبت دعوت کی اور اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا کام نہیں ہوتا ہے اس سے زیادہ کام بگڑتا ہے، جتنا کام اصلاح کا نہیں ہوتا اس سے زیادہ کام فساد کا ہو جاتا ہے، بگاڑ کا ہو جاتا ہے۔ یہ شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں۔ اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے حاشیہ نمبر 1 میں ان کے شاگرد شیخ صالح فوزان کے شاگرد شیخ جمال حارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اما بعد نامی کتابچے کا مؤلف صفحہ نمبر 3 میں کہتا ہے، یعنی ایک مثال دے رہے ہیں۔ شیخ صالح فوزان نے کیا کہا؟ ایسے لوگ میدان میں آ گئے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، جن کے یہاں علم نہیں ہے بلکہ دعوت کی نسبت ہے، اور پھر وہ فساد پھیلا رہے ہیں، جتنا اصلاح نہیں کرتے ہیں اس سے زیادہ، ٹھیک ہے۔
تو اس کی مثال میں پیش کرتے ہیں اما بعد نامی کتابچہ، ایک کتابچہ بھی ہے رسالہ جس کا نام ہے اما بعد، اور اس کی کیسٹ بھی ہے، یعنی وہ تقریر ہے، اصل میں لیکچر ہے، اور اسی لیکچر کو، اسی تقریر کو بعد میں کتاب کی شکل میں مرتب کر کے اس کو شائع کیا گیا۔ تو اما بعد کتابچے نامی کتابچے کا مؤلف صفحہ نمبر 3 میں لکھتا ہے، کہتا ہے اما بعد یہ رسالہ دراصل غور و فکر، مطالعہ، ماضی کے جائزہ اور مستقبل کی تیاری کے 10 سال بعد میرا پہلا لیکچر ہے۔ یہ جو ہیں ان کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اما بعد کس کی کتاب ہے؟ اما بعد کس کا لیکچر ہے؟ اس سے پہلے پچھلے ہی سوال کے حاشیے میں ان کا تذکرہ آیا تھا۔ خیر، تو کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ غور و فکر کیا ہے میں نے، اور کافی مطالعہ کیا ہے، ماضی کا جائزہ لیا ہے، اور مستقبل کی کافی تیاری کی ہے۔ اس میں 10 سال گزر گئے ہیں۔ 10 سال گزرنے کے بعد یہ میرا پہلا لیکچر ہے۔ میں نے مسئلہ دعوت اور داعی کے افکار اور خصوصیات پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالی ہمیں اور اسے منہج سلف کی توفیق بخشے، دعوت کا حریص اور دعات کی تربیت اور رہنمائی کا فکر مند ہے، لیکن بھلا دعات اس سے کیا سیکھیں گے؟ شیخ جمال کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ جمال یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی 10 سال کے بعد پہلا لیکچر دے رہا ہے، اور 10 سال کے بعد پہلا لیکچر دیتے ہوئے اپنے سامنے جو دعات ہیں، جو علماء ہیں، جو میدان دعوت میں کام کرنے والے لوگ ہیں، انہیں کچھ نصیحت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اذا کان رب البیت بالدف ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم الرقص۔ جب گھر کا مالک ہی دف بجانے والا ہوگا تو گھر کے تمام لوگوں کا مشغلہ ناچنا ہی ہوگا۔ یعنی گھر کا مالک ہی اگر اٹھا لے طبلہ اور دف بجائے، مثال کے طور پر دف لے لے یا طبلہ لے لے بجائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بقیہ لوگ کیا کریں گے؟ بقیہ لوگ اس کے ساتھ میں رقص کرنا، ناچنا شروع کر دیں گے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب خود بنیادی آدمی، جو اصل آدمی ہے، اس کی حالت اگر بگڑ جائے، اس کا یہ معاملہ ہو جائے، اس کے یہاں فساد آ جائے، تو پھر اس کے شاگردان، اس کے طلباء، اس کے ماتحت، اس کے متعلقین، اس کے پیروکار، اس کے چاہنے والے، اس کے حلقے احباب کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے زیادہ گیا گزرا حال رہے گا ان کا۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو بنیادی آدمی ہو، جو قیادی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، جو امت کے لیے ان کی حیثیت مصلح کی ہے، داعی کی ہے، ان کا معاملہ خراب اگر ہوگا تو ایسی صورت میں ان کے ماتحتوں کا معاملہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ بہرحال کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں دیکھیے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دکتور صاحب نے کیا 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 ہے۔ 10 سال کے لمبے تجربے، لمبے مطالعے اور پڑھنے کے بعد ماضی کا جائزہ، مستقبل کا جائزہ لینے کے بعد پہلی تقریر کر رہے ہیں، تو اس میں کیا گل کھلا رہے ہیں؟ اگر 10 سال نہ پڑھتے تو کیا کرتے؟ 10 سال کی تعلیم یا 10 سال کا گہرا مطالعہ اور ماضی کا جائزہ، مستقبل کا جائزہ اگر لیے بغیر اگر تقریر کرتے، کوئی محاضرہ لیکچر کرتے، تب کیا حال ہوتا؟ 10 سال کے بعد کا یہ معاملہ ہے۔ کہتے ہیں یا انتا یا احسن الاسماء فی خلدی یا فی خلدی ماذا اعرف من متن ومن سندی۔ کہتے ہیں اے تو، اے میرے دل و دماغ کے سب سے پیارے نام، بھلا مجھے کس متن اور سند کا کیا علم ہے؟ اس سے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ انہوں نے اے خون میری مدد کر، اے میری جان میری مدد کر، میرے دل میری مدد کر، میں کہاں سے لکھوں، کیا شروع کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح کی بات انہوں نے اس سے پہلے بھی کہی تھی۔ یہاں بھی دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہ اے تو، اے میرے دل و دماغ کے سب سے پیارے نام، بھلا مجھے کس متن اور سند کا کیا علم ہے؟ اب یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اے اللہ، تیرے علم کے بغیر، تیری عطا کردہ فہم کے بغیر میرے پاس کیا ہے؟ نہ میں متن جانوں، نہ میں سند جانوں، نہ میں ماضی جانوں، نہ مستقبل جانوں، مجھے کیا پتہ ہے؟
اے اللہ تو ہی جانتا ہے، تیرے بتانے سے ہی مجھے علم ہوتا ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتے، کسی حدیث کی شرح کرنے کے لیے بیٹھتے، دیر رات تک جاگتے، فجر کی نماز سے پہلے جو تیسرا پہر ہوتا ہے اس وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کا وقت ہوتا ہے، اس وقت خاص طور پر یہ کبار ہمارے جو اسلاف ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں رجوع کرتے تھے، اللہ سے رونا گڑگڑانا، اور اس وقت باریک مسائل پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ تو فتاویٰ میں اور دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہے، ان کے شاگردوں نے بھی لکھا ہے کہ جب وہ کوئی تفسیر کرتے، کوئی حدیث کی شرح کرتے اور گراں ہو جاتی، جلدی سمجھ میں بات نہیں آتی، تو دعا کرتے ہوئے کہتے یا معلم آدم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی، اے آدم کی تعلیم دینے والے، اے اللہ، اے آدم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا، اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے، سمجھ دینے والے مجھے بھی سمجھ عطا فرما۔ اور شاگردان لکھتے ہیں غالباً ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ جب یہ دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً کوئی نہ کوئی گرہ کھول دیتا اور وہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا، وہ گتھی سلجھ جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طالب علم مدد مانگتا ہے، ایک صاحب علم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فہم عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات یا ان خوبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کیونکہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو سارے نام، تو اللہ تعالیٰ معلم ہے آدم علیہ السلام کا۔ اور قرآن دوسری آیت میں ففہمناہ سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی۔ وہ جو مسئلہ تھا بکری والا ہے نا، جو اختلاف ہو گیا تھا، تنازع، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تو آدم کو تو نے سکھایا ہے، مجھے بھی سکھا، مجھے بھی علم عطا فرما، تو نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمائی ہے، مجھے بھی فہم عطا فرما۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مسئلے کو کھول دیتا، فیفتح اللہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا اور وہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ ان کا طریقہ ہے، اصل میں اس کے اندر صوفیت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صوفیت کا عقیدہ ہے، اور اخوانیوں کے ہاں بہت عام بات ہے یہ، ان کے یہاں اس طرح کی چیزیں بار بار ہمیں پڑھنے کو مل سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں، یہ شیخ جمال کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں جبکہ میں کم علم ہوں، اور یہ بطور تواضع نہیں بلکہ بطور اعتراف کہہ رہا ہوں۔ شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے جو کہا ہے، یہ دکتور عائز کرنی کی بات چل رہی ہے، کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ میں جو ہے کم علم ہوں، اور یہ بات تواضع کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میں علم میں بہت کم ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں میں کسی کو نہیں جانتا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضمیر کے ذریعے پکارتے ہوئے اے تو کہا ہو، سوائے صوفیوں کی تعبیر ہو کے۔ تو یا انتا، کیا کہا ہے؟ یا انتا، ایسی کوئی تعبیر ہے؟ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے سچا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یا انتا کہنا بالکل ویسے ہی جیسے صوفیہ یا ہو کہتے ہیں۔ تو یا انتا اور یا ہو میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں مخاطب اور وہاں پر غائب۔ تو کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضمیر کے ذریعے پکارتے ہوئے اے تو کہا ہو، سوائے صوفیوں کی تعبیر ہوا کہ۔ لیجئے میں دائمی کمیٹی برائے افتاء کا فتویٰ ذکر کیے دیتا ہوں، یعنی بطور دلیل۔ ٹھیک ہے، میں کم علم ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بڑوں کا فتویٰ نقل کروں۔ سوال لجنہ دائمہ سے پوچھا گیا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یا ہو، یا ہوا، یا ہو یعنی اے وہ پوشیدہ ضمیر کے ذریعے جس کی تقدیری عبارت ہو اللہ ہے، ایسا کہہ کر کے پکارنا جائز؟ یا ہو ہے، ٹھیک ہے، اور اصل میں اس کا معنی کیا ہے؟ ہو اللہ۔ تو کیا ایسا کوئی اگر پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کیا پکارنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب میں کہتے ہیں لجنہ دائمہ کے علماء، کبار علماء ہیں یہ پوری دنیا کے، کہتے ہیں نہیں، یہ جائز نہیں ہے،
ایسا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ہو کہنا اور یہ سمجھنا کہ ہو اللہ ہے تو ہو اللہ ہے تو ہو اللہ کہنا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر ہوا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس طرح سے آپ کو ہم کو کہیں بھی دلیلوں میں بھی چیز نہیں ملے گی کہ جہاں صرف ضمیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سیاق میں نہ ہو. اللہ لا الہ الا ہو اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے. تو آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ صرف اور صرف ہوا کہہ دیا گیا اور ضمیر. تو اس میں ظاہر کے بغیر سیاق میں پہلے یا بعد صرف اور صرف ہوا کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں جائز نہیں ہے کیونکہ متکلم، مخاطب اور غائب کی ضمیریں مطلق طور پر متکلم یا مخاطب یا غائب کا کنایہ ہوتی ہیں. یہ لغوی یا شرعی کسی بھی طور پر اللہ کا نام نہیں ہے. بات سمجھ گئے نا؟ کوئی آدمی ہوا بولے وہ، کوئی انتا بولے تو، تم، ایسا کوئی بولے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یا کوئی کہے انا میں، تو متکلم کی کوئی ضمیر ہو، مخاطب کی ضمیر ہو، غائب کی ضمیر ہو، یہ لازمی طور پر اس آدمی شخصیت کی طرف کیا ہوتی ہیں؟ اشارہ ہوتی ہیں، کنایہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس کی طرف وہ لوٹ رہی ہے ضمیر اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ہمارا آپ کا بھی نام تو نہیں ہے نا. آپ کو میں کہوں انتا، تو انتا آپ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، نام آپ کا کچھ اور ہے. تو یہ آپ کی طرف اشارہ ضرور ہے لیکن انتا آپ کا نام تو نہیں ہے. ہوا فلاں کی طرف اشارہ کنایہ ضرور ہے لیکن ہوا اس کا نام تو نہیں ہے. آنا، میں کہوں میں انا، تو میں اپنے آپ کا تکلم تو کر رہا ہوں، بولنے والا میں ہوں اور اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن انا میرا نام تو نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے اسماء حسنی سے پکارنا ہے اور انتا اور ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ عقیدے کی باریکیاں کتنی زیادہ واقعی، یعنی ایک صاحب توحید کو، موحد کو کس قدر باریکیوں میں اتارتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم کیسے پہچانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پکاریں. اچھا، تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ لغوی یا شرعی کسی بھی طور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے ذریعے اپنا نام نہیں رکھا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو بے انتہا ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام کی فضیلت یہ ہے کہ جو ان کو پڑھے گا، الفاظ کو جانے گا، اس کے معنی کو سمجھے گا، اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اسی سے اللہ کو پکارے گا، اس کے ذریعے اللہ سے دعا کرے گا وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، ان اسماء حسنی اتنے سارے ناموں کے بعد آخر ہمیں کسی اور لفظ، کسی اور نام، کسی اور تعبیر یا اس میں ضمیر، اس میں ظاہر نہیں بلکہ اس میں ضمیر کا استعمال کرنے کی کیا گنجائش؟ کیا اس کا آخر کیا حکم ہے؟ اس کا کیا وجہ جواز ہے؟ تو یہ عقیدے کا بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہی کوئی نام ہو جس کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک نام نہیں رکھا ہے، نہ اللہ کا نام ہوا ہے، نہ اللہ کا نام انتا ہے. تو اب یہ ڈاکٹر صاحب نے جو انتا استعمال کیا ہے یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے، اور جو صوفیہ حضرات ہوا استعمال کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے. جیسے وہ بدعت ہے ایسے یہ بدعت ہے، جیسے ہوا کہنا بدعت ہے ایسے ہی. اور جب وہ روانی میں آتے ہیں نا بار بار تو پھر وہ ہوا بھی نہیں بولتے، ہو بولتے ہیں. یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نام لے رہے ہیں، اور ایسے بھی یہ بے معنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضمیر ہے اور ضمیر بھی ناقص ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بے عیب ہونے کا، منزہ مبرہ ہونے کا اعلان کیا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حوالہ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں سچا اس کا حوالہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا حوالہ دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قوت اور تصرف کا تذکرہ کیا جائے. لیکن کچھ بھی نہیں کہا جائے، صرف اللہ بھی کہا جائے تو کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ بھی اگر کوئی آدمی کہے تو کم از کم یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام تو کم از کم ہے، وہ غلط نہیں شریعت کے حساب سے، لیکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے.
انت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور تبلیغی جماعت پر جو کتاب لکھی گئی ہے شیخ حمود بن عبداللہ تویجری وفات پا گئے رحمۃ اللہ علیہ، القول البلیغ فی التحذیر بجماعت التبلیغ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو بھی لوگ ڈھنگ سے نہیں پڑھتے. الہ یہ اصل لفظ ہے، کلمے میں اصل لفظ کیا ہے؟ الہ. اور اگلا اصل لفظ کیا ہے؟ اللہ. لا الہ میں سب سے بنیادی لفظ الہ ہے، یعنی الہ کی نفی کرنا ہے. دنیا کے سارے الہ جن کو معبود بنا لیا گیا ان کی نفی کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کہہ کر کے حقیقی معبود کا اعتراف کرنا ہے. یہی کلمہ توحید کی اساس اور بنیاد ہے، دونوں پہلو. تو کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حضرات ہیں جماعت کے لوگ اور صوفیہ حضرات خاص طور پر، ان کے یہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صحیح ذکر بھی ہے، وہ صحیح ذکر بھی صحیح الفاظ میں نہیں کرتے. یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اب آپ سوچیں، اندازہ لگائیے کہ اس میں دونوں لفظ غلط ہو گئے. نفی جو مقصود ہے اس کی نفی نہیں ہو رہی، اور اس بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کرنا ہے اس کا اس بات بھی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. لا الہ کہنا اور یل اللہ کہنا، یہ باقاعدہ لکھا ہے انہوں نے کہ اس طرح سے ان کے ذکر میں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ان کے ذکر کو، بہت سارے لوگوں کے ذکر کو آپ سنیں گے تو آپ کو صوفیہ کے یہاں یہ چیز ملے گی کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس طرح سے. اور ہوا کا مسئلہ اور انتا کا مسئلہ تو ان کے یہاں موجود ہی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں رکھا، اس لیے ان کے ذریعے اللہ کا نام رکھنا یا پکارنا اور اللہ کے ثابت شدہ ناموں کے بغیر اللہ کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارو انہی کے ذریعے سے، انہی کے ذریعے سے پکارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، کسی بھی نام سے پکارو. جس ذات بابرکات کے اتنے سارے نام ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے کسی نام کو نہ لیا جائے، کوئی اور لفظ نکال لیا جائے، کوئی اور تعبیر نکال لی جائے، یہ طریقہ تو سراسر بدعت ہے. اور یہ طریقہ ہمیشہ سے صوفیہ حضرات کا طریقہ رہا ہے، خاص طور پر صوفیہ حضرات کا. اور بھی جوہلا ہو سکتے ہیں جو اس میں ملوث ہوں، لیکن صوفیہ کے یہاں عام بات ہے ان کے یہاں کہ وہ اس طرح کی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اہل کلام جن کو ہم عقلانی کہتے ہیں، معتزلی کہتے ہیں، اور بہرحال تھوڑی بہت تفسیرات میں کچھ فرق ملے گا کہ اہل کلام کس کو کہتے ہیں. اہل کلام اصل میں وہی ہے کہ وہ عقیدے اور غیبیات کی چیزوں کو اپنی عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر ذہنوں کو، قیاس ذہنوں کو اور دماغوں کو استعمال کر کے اور اس کے بعد کوئی تعبیر نکال لینا. یہ بھی دوسرا طبقہ ہے جس کے یہاں یہ انحراف اور یہ بدعت پائی جاتی. صوفیہ کے یہاں یہ الفاظ جو ہیں آپ دیکھیے، ہوا وغیرہ، انتا وغیرہ کا مسئلہ ہے نا. ایسے یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر ان لوگوں یہاں کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الگ الگ نام نکالتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نکال لیا الصانع. صانع کے معنی ہوتے ہیں کاریگری کرنے والا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، تو خالق ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام خالق موجود ہے، خلاق موجود ہے، احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا. لیکن صانع کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آیا ہے؟ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فاعل بنفسہ ہی ہے، قائم بنفسہ ہی ہے، اپنے آپ میں قائم ہے. بھئی آپ کو یہ سب الفاظ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے بارے میں ساری تفصیلات جو کچھ بھی بتلائی ہیں قرآن کریم و سنت کے اندر موجود ہے. تو جو الفاظ، جو تعبیرات سلف کے یہاں قرآن میں، سنت میں اور سلف کے یہاں استعمال، اس سے باہر نکل کر کے ہمیں کوئی تعبیر استعمال کرنا درست نہیں ہے، بلا شبہ بدعت ہے. اور اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کے مطابق اسماء و صفات جیسے عقیدے توحید کے مسئلے میں انحراف ہے، بگاڑ ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس میں ہم نے آزاد روی کا طریقہ اختیار کیا تو یقیناً ہم ضرور لازمی طور پر بدعت اور گمراہی کی راہ پر چل پڑیں گے، جیسا کہ اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں بہت سارے فرقے گمراہ ہو گئے. تو اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حافظ اللہ باحیات ہیں، اور ماشاءاللہ عالم اسلام میں ایک معتبر نام ہے ان کا،
خاص طور پر عقیدے کے باب میں، تربیت کے باب میں بھی وہ کہتے تھے کہ یہ جو سوالات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کھٹکتے ہوں بسا اوقات، حدیثوں کو پڑھ کے، اسماء و صفات کو پڑھ کے، کچھ آخرت کی چیزیں پڑھ کے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق کچھ باتیں پڑھ کے، کچھ جو سوالات ذہن میں آتے ہوں، وہ سوالات بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ سوالات سلف نے نہ کیے ہوں، کیونکہ سلف اسوہ ہیں۔ جو سوالات سلف نے نہیں کیے وہ سوالات بھی کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کسی سوال کے جواب میں کسی موقع پر انہوں نے، جب کسی بچے نے طالب علم میں سوال کیا تو انہوں نے فوراً کہا ھذا سؤال لم يسألہ السلف، یہ ایسا سوال ہے جو سلف نے نہیں کیا، اس لیے آپ بھی نہ کریں، ذہن سے نکال دیں، یہ سوال آپ کو نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اور جو علماء منہج سلف ہیں ان کا آج بھی الحمدللہ یہی مشن ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھیے، یہ دکتور جن کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ 10 سال کی تجربے کے بعد، علم کے بعد، پڑھنے لکھنے مطالعہ کرنے کے بعد جب پہلا لیکچر دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا انتا، اے تو کون ہے؟ کس کو تو کہتے ہو آپ؟ کس کو تم کہتے ہو؟ کس کو آپ کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام انتا تو نہیں، ہوا تو نہیں، اس لیے یہ طریقہ بہرحال درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کو ایسا نام دے کر جو اس نے اپنا نام نہیں رکھا ہے، اور اسے غیر مشروع طریقے سے بلا کر اور دعا کر کے اس کے ناموں میں الحاد ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ یا انتا کہہ دیا تو کیا ہوا، یا ہو کہہ دیا تو کیا ہوا، بہت کچھ ہوا۔ کیا ہو گیا؟ الحاد ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، اس لیے ان ناموں میں سے کسی نام کے ذریعے سے مجھے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کرتے ہیں، الحاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الحاد، الحد یلحد کے معنی ہوتے ہیں مائل کرنا، اس لیے لحد والی قبر اسے کہتے ہیں جس میں کنارے گڑھا کھودا جاتا ہے۔ تو الحاد کرتے ہیں یعنی اصل معنی سے اس کو ٹیڑھا کرتے ہیں، گھماتے ہیں، مائل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ناموں میں الحاد کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ بدل دے، کوئی معنی بدل دے، کوئی تعبیر بدل دے، کوئی نیا نام نکال دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اٹھائے اور کسی مخلوق کا نام رکھ دے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی شکلیں ہیں، اسی بات کو شرک کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو ایسا نام دینا جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا ہے، اور اسے غیر مشروع طریقے سے بلانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ کے ناموں میں الحاد ہے یہ۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ الحاد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور وہ آیت کریمہ یہاں پر ہمارے سامنے ہے جو سورہ اعراف کی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اللہ تعالیٰ اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ کجروی یعنی ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کے لیے، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ تو توفیق دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ ہے لجنہ دائمہ کا فتویٰ، اور نیچے لکھا ہوا جلد 2 صفحہ نمبر 202 میں، اور فتویٰ نمبر 3867 میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اب آگے شیخ جمال کہہ رہے ہیں اگر کوئی کہنے والا کہے، یہ صفحہ نمبر 500 پہ ہے، اگر کوئی کہنے والا کہے کہ یہ سبقت لسانی اور چوک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں بھئی ہو گیا ہوگا، زبان سے نکل گیا ہوگا، کس سے چوک نہیں ہو جاتی، اس میں انکار نہیں ہے، یقیناً ہم سب سے چوک ہوتی ہے نا، کسی تقریر میں، کسی درس میں، کسی خطاب میں، ہے نا، جو زبانی چوک ہو جاتی ہے، سبقت لسانی، زبان ایکسٹرا چل جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے نا، یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ سب سے ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں آپ لوگ کیوں اتنی زیادہ گرفت کر رہے ہیں؟ اتنی زیادہ گرفت کیوں کر رہے ہیں ڈاکٹرائز کرنے کے اوپر کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا اور یا انتا کہہ دیا، اور الحاد ہے اور الحاد کرنا گناہ کا کام ہے، اتنی ساری باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ زبانی چوک ہو جاتی ہے سب سے۔ تو جواب میں کہتے ہیں، ہم جواب میں کہیں گے کہ
یہ بات ہم ایک ان پڑھ جاہل جس نے سیکھا نہ ہو کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ ایک آدمی دکتورا کیا ہوا ہے عقیدے میں، سنت میں، اور آدمی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یا انتا اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے کہ نہیں بولا جا سکتا ہے، تو زبانی چوک نہیں ہے، یہ چوک زبانی نہیں ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے نام ہیں، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے نام لیتے رہتے ہیں، کبھی دعا مانگنے کے وقت جو ہے نا، مطلب زبان پر گھوم پھر کر کے جو الفاظ اللہ کے ناموں کے الفاظ انہی میں سے کوئی نام آتا ہے، اے اللہ، اے کریم، اے رحیم، یہی نام تو آتے ہیں۔ لیکن آدمی ایسے ہٹ کر کے کوئی ایسا نام لے لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات ہم ایک ان پڑھ جاہل جس نے سیکھا نہ ہو کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک شخص جس نے سرزمین حرمین شریفین میں رہ کر سنت میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہو، ڈگری کس میں ہے؟ سنت میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہو، اس کے باوجود ایسی لغزشیں کرے تو دیگر لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بعد کہتے ہیں مزید، کہتے ہیں اور اگر بالفرض ہم یہ بات مان بھی لیں کہ یہ ایک ادیب کی سبقت لسانی تھی، بات بہت پیاری سمجھنے کی ہے، اصل کیا ہے؟ یہ تقریر ہے کہ نہیں تقریر ہے؟ تقریر کے بعد اس کو تفریغ کر کے یعنی کیسٹ سے سن کر کے اس کو کتابی شکل میں لایا گیا، دونوں چیز موجود ہے، آڈیو بھی ہے اور اس کے علاوہ تقریر کتاب کی شکل میں شائع بھی ہوئی ہے۔ کہتے اگر بالفرض ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ ایک ادیب کی سبقت لسانی تھی تو اس نے کیسٹ میں اپنی غیر اللہ کی فریاد سے اعتذار کیوں نہیں کیا؟ غالباً کتاب پہلے ہے، کیسٹ بعد میں، تقریر بعد میں۔ اس کے بعد دیکھیے اپنی غیر اللہ سے کی فریاد سے اعتذار کیوں نہیں کیا؟ معذرت کرنا چاہیے تھا، معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ پھر دوبارہ اسے کتابچے میں لکھا، تو کتاب جب چھپتی ہے سنی ہوئی کیسٹ سے سنی ہوئی چیزوں کو لکھ کر کے اس کا مراجعہ ہوتا ہے، نظر ثانی ہوتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ درست کیے جاتے ہیں، کیونکہ بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، لکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ الحمدللہ مملکت سعودی عرب کے بہت سارے علماء، کبار علماء کی کتابیں جو ہمارے سامنے لائبریری میں آج الحمدللہ موجود ہیں، اور ہم سب اور پوری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کتابوں سے۔ ان کتابوں میں بیشتر کتابیں ایسے آپ کو ملیں گی جو باقاعدہ بیٹھ کر کے تصنیف نہیں کی گئی ہیں، بلکہ وہ سالہ سال درس چلتا رہا ہے، 2 سال 4 سال 5 سال درس چلتے رہے ہیں، اسے ریکارڈ کیا جاتا رہا ہے، اس کے بعد چند شاگردوں نے، علماء نے مل کر کے اسے تفریح کیا ہے، اس کے بعد اس کے الفاظ صحیح کیے، سیٹنگ صحیح کی، اس کے بعد اس کو بھیجا، اور جو صاحب علم تھے انہوں نے اس کو مراجعہ کیا، اس کے بعد وہ کتاب شائع ہوئی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ الشرح الممتع فقہ کی عظیم الشان کتاب علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی 15 جلدوں میں۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب تفریغ ہے، بیٹھ کر کے لکھا نہیں ہے شیخ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ برسوں درس دیتے رہے، بعد میں وہ کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ تو بولنے میں کہیں جو اونچ نیچ ہو جاتا ہے انسان سے، اس اونچ نیچ کو تحریر میں لانے کے وقت صحیح کر دیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے، الفاظ نکال دیے جاتے ہیں کہ بولنے میں ایسا ہو گیا تھا، تحریر میں سے صحیح کر دو۔ تو اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ دفاع کرنا چاہیے اور معذور سمجھ لو، زبان سے نکل گیا ہوگا، تو زبان سے نکل گیا ہوگا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ اسے کتابچے میں کیوں لکھا؟ زبان کی سبقت تھی تو کیا قلم کی بھی سبقت ہے؟ سب سبقت ہی سبقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ کے حقوق کا کیا کریں ہم؟ تو اس لیے اگر ایک آدمی سبقت کے نام پر اتنے سارے عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی چیزیں کرتا ہے، تو بہرحال اہل سنت والجماعت کا تو حق ہے، ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ اس مسئلے پر نوٹس لیں، تنبیہ کریں، آگاہ کریں۔ اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ اگر سبقت لسانی بھی ہو تو تنبیہ نہ کی جائے؟ کہاں لازم آتا ہے؟ اس سے تنبیہ تو کرنی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سبقت لسانی کو اصل نہ سمجھ لیں، اس لیے بھی ضروری ہے اصلاح کرنا۔ اچھا، دوبارہ کتابچے میں لکھا، جسے اس نے کیسٹ کے بعد شائع کیا ہے۔ دیکھا آپ نے، کیسٹ کے بعد شائع ہوئی ہے وہ کتاب۔ اگر وہ لغزش تھی تو آخر اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیوں نہیں کیا؟ غلطیوں کا اعتراف ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگ اس کیسٹ سے دھوکہ نہ کھاتے جو اسی رات پوری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ معروف لوگ ہیں بھائی، معروف لوگ ہیں، کتابیں ملینز میں بکتی ہیں مہینے 2 مہینے کے اندر اندر۔
ایسی معروف شخصیتیں. تو اب کیسٹ پوری دنیا میں اسی رات پھیل گئی تو آپ نے کتاب لکھی تو کتاب میں تو اصلاح کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے وہاں پر بھی یا انتا کے ساتھ چھاپ دیا، یا انتا لکھا. اچھا اس کے بعد بلکہ اس شعر کو اس نے کیسٹ کے بعد کتابچے میں بھی دہرایا، یعنی شعر یہاں موجود ہے. اس لیے یہ جہالت اور جوش و جذباتیت کے سوا کچھ نہیں. یہ انداز بھائی دیکھیے، ایک سنت کا میرے بھائیوں جو طالب علم ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، وہ اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بڑائی کا اعتراف کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و صلات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنی بات شروع کرتا ہے. یہ ہائے وائے سے شروع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کس کا ہے؟ یہ جذباتیت کا طریقہ، اور یہ طریقہ اخوانیت کی دین ہے، اخوانیت کی دین ہے. ورنہ سلجھوی انداز میں اٹھاؤ کتابیں ہمارے اسلاف کی، الحمد سے اور والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سے مختصر یا لمبے مقدمے کے ساتھ اپنی کتاب شروع ہو جاتی ہے. کوئی جذباتیت نہیں، کوئی ایموشن نہیں. اب کوئی تقریر کرنے جا رہے ہیں تو یا انتا، ایسی بھی کیا جذباتیت کی بات ہے؟ ان الحمدللہ سے شروع کر کے بات ختم ہو جانی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ یہ دراصل جہالت ہے، جوش و جذباتیت ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور جب آدمی میں یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، کسی آدمی کے یہاں یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کی فساد پروری اصلاح کاری سے زیادہ ہو جاتی ہے. یہ دو چیزیں، ایک تو جہالت، عقیدے کی صحیح معلومات نہیں، سنت کی صحیح معلومات نہیں، اور دوسری چیز جوش اور جذبہ. یہ دونوں چیزیں جمع اگر ہو جائیں تو پھر فساد زیادہ پھیلتا ہے، اصلاح کا کام نہ کے برابر ہوتا ہے. اس لیے تمام مسلمانوں جس میں میں بھی ہوں، شیخ کیا کہتے ہیں؟ تمام مسلمانوں جس میں میں بھی ہوں پر واجب ہے کہ صحیح عقیدہ اور توحید اور اس کے منافی امور سیکھنے کا خصوصی اہتمام کریں. بھائی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ضرور ہیں، دکتورا کیا، اسے انکار نہیں ہے، لیکن جس سبجیکٹ میں کیا، اس سبجیکٹ میں کیا ہے دکتورا انہوں نے، عقیدے اور منہج کی جو صحیح معلومات ہونی چاہیے وہ نہیں کیا. اور یہ ساری اخوانیوں میں یہ چیز مشترک ہے کہ ان کے ہاں عقیدے کی ترکیز ہے ہی نہیں. عقیدے کی ترکیز، منہج کی ترکیز ان کے ہاں آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا اور مافیہا میں لگے رہتے ہیں. وہ دنیا میں کہاں دنگا ہے، کہاں فساد ہے، کہاں کی حکومت کیا کر رہی ہے، کہاں کی نہیں کر رہی ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، فلاں کو کیا کرنا چاہیے، فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں مسلمان بچا ہے، فلاں کافر ہو گیا وغیرہ. یہ سارے کام کرتے ہیں، اسی چیز کو دین سمجھتے ہیں، اسی چیز کو فقہ الواقع سمجھتے ہیں، فقہ الواقع سمجھتے ہیں، اور ہر چیز ان کے ہاں استعمال ہو جاتی ہے. سلف کا طریقہ یہ نہیں ہے. سلف کا طریقہ یہ ہے کہ عقید توحید سب سے مضبوطی سے سیکھنا پہلے نمبر پہ ضروری ہے، اور اس کے بعد طریقہ نبی، طریقہ صحابہ. اس کے بغیر انسان اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں قائم نہیں رہ سکتا. انحرافات، فسادات اور ورغلانے والی چیزیں، بہکانے والی چیزیں، فرقہ بندیاں، تحزب، پارٹی بندی، یہ ساری چیزیں انسان کو کہیں نہ کہیں گھیر لیتی ہے اور انسان اس میں پڑ جاتا ہے. تو صاف صاف کہتے ہیں کہ سب کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری، میں بھی اسی کے اندر شامل ہوں. شیخ کہہ رہے ہیں صحیح عقیدہ اور توحید اور اس کے منافی امور سیکھنے کا خصوصی اہتمام کریں. توحید سیکھ لیا، لیکن توحید کو ویسے نہیں سیکھا جیسے سیکھنا چاہیے. توحید کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کے منافی کیا ہے اسے بھی سیکھا جائے. العقیدۃ الصحیحۃ وما یضادها، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے اور بہت بہترین خزانہ، دلائل، نصوص دلائل سے بھری ہوئی کتاب. صحیح عقیدہ اور اس کی ضد، اس کے منافی چیزیں سمجھ، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری. اس لیے یہ اصول ہی غلط ہے، اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اصول ہی غلط کہ کوئی کہے کہ توحید سیکھو، شرک جانے دو، سنت سیکھو، بدعت جانے دو، حق سیکھو، باطل جانے دو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب تک باطل کو نہیں سمجھیں گے تب تک حق کی حقانیت سامنے نہیں آئے گی. جب تک شرک کی گندگیوں کو نہیں جانیں گے تب تک کھری توحید سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک بدعت اور اس کے جنگل میں آپ نہیں داخل ہوں گے، اس کی باریکیوں کو آپ نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ کو صحیح معنوں میں سنت سمجھ میں نہیں آئے گی.
یہ بہت بنیادی چیز ہے اور ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ضروری ہے کہ انسان باطل کی پورے طور پر کو بے نقاب کرے گا، جانے گا، تبھی جا کر کے اسے صحیح معنوں میں حق کا پتہ چلے گا۔ اسی لیے جن لوگوں نے جاہلیت دیکھی تھی اور وہ پھر اسلام پائے، ان سے زیادہ مضبوط اور پختہ ایمان دنیا میں کسی کا نہیں ہے، کہ انہوں نے باطل کو دیکھا تھا اور اس کے بعد حق کی روشنی ان کے سامنے آئی تو ایک ایک جزویہ، ایک ایک ذرہ اور باریک باریک مسئلے کو بھی انہوں نے سمجھا کہ اسلام کیا لے کر آیا ہے اور اسلام کیا مٹانے کے لیے آیا ہے۔ ورنہ ہم ہضم کر لیں گے کہ یہ تو اسلام کا حصہ ہے، یہ تو اسلام کا حصہ ہے، جبکہ اسلام مٹانے کے لیے آیا ہے، جس کو ہم نے اسلام کا حصہ سمجھ لیا۔ اور اس سے پہلے بھی غالباً بات یہاں آئی تھی یا کہیں اور آئی تھی کہ مسائل الجاہلیہ التی خالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا اہل الجاہلیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسائل جاہلیت، جن کی مخالفت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مسائل آپ پڑھتے جائیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ سب آج کے مسائل ہیں، کوئی جاہلیت کا مسئلہ نہیں ہے، سارے مسائل جاہلیت کے مسائل ہیں، سب جاہلیت میں تھے، لیکن وہ سارے مسائل آج بھی آپ کو آپ کے سماج میں، آپ کے ملک میں، وطن میں، دنیا میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اسی لیے ہے کیونکہ صحیح طور پر عقید توحید کو نہیں سمجھا گیا ہے۔ عقید توحید کو سمجھا جائے تو مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تقلید ہے، نفس پرستی ہے، علم والوں کی مذمت ہے، علماء کی مذمت ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کے لوگ مذمت کیا کرتے تھے، پوری ساری کی ساری چیزیں، ایموشن ہے، جذباتیت ہے، اہل علم کی تحقیر ہے، عقیدے سے دوری ہے، شرک اور بدعت اور خرافات کو جاننے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ اسے اختلاف اور انتشار کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ساری گندگیاں ہمارے عقیدے کی جوں کا توں پڑی رہتی ہیں کسی اور نام سے جسے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ کہتے ہیں اور یہ چیز اس قسم کے لوگوں کے حق میں اور زیادہ تاکیدی ہو جاتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دعات، مرشدین اور مربیان کے منصب پر فائز کر رکھا ہے۔ ایسے تو عقیدہ سب کو سیکھنا ہے، لیکن جو دائی سمجھتے ہیں، لوگوں نے عالم ہیں، مرشد ہیں، مصلح ہیں، رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کا علم مضبوط کرنا چاہیے۔ اب اتنے فیمس شخصیت کے مالک، اتنے مشہور شخصیت کے مالک ہیں، اتنی مشہور شخصیت، کتابیں مطلب 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ، 50-50 لاکھ جو ہے نا وہ ہفتے اشرے میں بک جاتی ہیں، اتنی معروف شخصیتیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ ایسے لوگوں کے عقیدے میں بھی فساد ہے، تو جو لوگ دائی ہوں، مشہور ہوں، معروف ہوں، ایسے لوگوں کو تو خاص طور پر چاہیے کہ اپنے عقیدے کی تعلیم کو مضبوط کریں۔ اچھا، یہ ہو گیا حاشیہ نمبر 1۔ اس کے بعد دیکھیے آگے صفحہ نمبر 504 پر، صفحہ نمبر 504 پر حاشیہ نمبر 2۔ ایک تو حاشیہ نمبر 1 ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا تذکرہ آیا ہے، اس کی تخریج کا ذکر ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے نا جو حاشیہ نمبر 2 ہے، حاشیہ نمبر 2 دیکھیے کس نقطے پر کہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ پیراگراف دیکھیں، اللہ کے رسول نے انہیں دعات کا نام دیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ جہنم کے دروازوں پر دائی بن کر کے بیٹھے ہوں گے۔ کچھ دائی ہوں گے جو کہاں بیٹھے ہوں گے؟ جہنم کے دروازوں پر، جو لوگوں کو بلائیں گے اور جو ان کی بات مان لے گا وہ اسے جہنم کے گڑھے میں ڈال دیں گے۔ تو کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہ اللہ کے رسول نے انہیں کیا نام دیا ہے؟ دائی ہی کہا ہے۔ تو دائی حق ہے، دائی توحید، دائی سنت ہے ہی نہیں، دائی حق، تو دائی وہ بھی ہیں، اور جو یہ جہنم کی طرف بلانے والے ان کو بھی نام کیا ہے؟ ان کا بھی دائی ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا ان کا کچھ اور نام، وہ بھی دائی ہے۔ لیکن دائی میں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ وہ دائی الی النار ہے اور وہ دائی الی الجنہ والمغفرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اس کے رسول بلاتے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے بلاتے ہیں، اس کے دین کے سچے علماء اللہ کی طرف، مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ دعات کا نام دیا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں۔ توجہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ دائی کا نام دیکھ کر کے بھاگنا شروع نہ کر دیں، یہ بھی دیکھیں کہ وہ دائی ہے تو کس چیز کا دائی ہے، اور صحیح معنوں میں دائی ہے یا
نہیں ہے۔ دعوت کے کام میں ہر ایرے غیرے اور ہر میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بولنے والے، بہت سارے لوگ ملتے ہیں میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ اللہ کی دعوت دینے والی جماعت ہے، ایسا کہنے والے بھی لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے قسم کے لوگوں کو دعوت میں نہ داخل ہونے دیں، دعوت میں کہنے والوں کو نہ گھسیڑیں، ان کو داخل کرنا خطرناک ہے، بلکہ حقیقت حال سے واقف ہونا ضروری ہے۔ حقیقت کیا ہے ان کی؟ جو اپنے آپ کو دائی بول کر کے آتے ہیں وہ کون ہے، کیا ہے، علم کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ جب تک حقیقت حال سے واقف نہ ہو جائیں تب تک ہمیں ان کے قریب جانا درست نہیں ہے، ان کو دائی ماننا درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں نیز افراد اور جماعتوں کا گہرائی سے جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اب یہی ہے میرے بھائیو، افراد اور جماعتیں، افراد اور ٹولیاں، فرقے، بہت گہرائی سے بھائی۔ کوئی شخصیت آتی ہے بڑے اونچے نام کے ساتھ، آدمی متاثر ہو جاتا ہے، مصلح ہیں، امام ہیں، دائی ہیں، مصنف ہیں، باعث ہیں، مفکر ہیں، ہے نا، مصنف ہیں، رائٹر ہیں، فلاں فلاں جماعت کے فاؤنڈر ہیں، مؤسس ہیں، بانی ہیں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو شخصیتوں کو گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے۔ کسی کے نام کے بڑے ہونے سے کوئی لازم نہیں آتا کہ وہ حقیقت میں صحیح عقیدے اور منہج پر بھی چلنے والا آدمی ہو، واقعی علم والا بھی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت ساری جماعتیں، اب جماعتوں کے ساتھ تو سنت کا لفظ لگا ہے نہیں، حق کا لفظ لگا ہے، اسلام کا لفظ لگا ہے، اخوت اور بھائی چارہ کا لفظ لگا ہوا ہے، تبلیغ کا لفظ لگا ہوا ہے، الفاظ تو بڑے پیارے پیارے لگے ہوئے ہیں جماعتوں کے نام کے ساتھ۔ تو جماعتوں اور افراد دونوں کی حقیقت سے واقف ہونا ضروری ہے، جماعتوں کا اور افراد کا گہرائی سے جائزہ لینا۔ اب افراد اور جماعتوں کا جب ذکر آیا تو یہاں پر ایک نقطہ خاص طور پر ذکر کیا گیا حاشیے میں۔ یہ حاشیہ شیخ جمال کا نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنے والے کا حاشیہ ہے، لیکن بہت اہم ہے، قیمتی ہے، اس لیے یہاں پر نوٹ کیا گیا تھا۔ حاشیہ نمبر 2 میں دیکھیے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور اس کے بارے میں علامہ فوزان حفظہ اللہ کی توجیح، یعنی جو کچھ علامہ فوزان نے بتلایا ہے، اس کی عملی تطبیق کے سلسلے میں، یعنی عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اس کو جاننے کے لیے کیا کہا تھا؟ افراد اور جماعتوں کو گہرائی سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ اب اس کی عملی تطبیق دیکھیں کہ دیکھو شخصیتیں کیسی ہیں، دیکھو یہ جماعت فرقہ جس کا نام لیا جا رہا ہے یہ کیسا ہے، اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔ اس کی عملی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو عملی تطبیق کے سلسلے میں فرقہ الاخوان المسلمون کے مؤسس اور بانی 14 حسن بنا، الاخوان المسلمون کے مؤسس اور بانی حسن البنا، یہ 14 اکتوبر 1906 مطابق 12 فروری 1949، یہ ان کی کیا ہے، یہ ان کی تاریخ وفات ہے، یہ ان کی تاریخ وفات ہے۔ یہ حسن بنا جن کی تاریخ وفات ہے، ان کا مملکت سعودی عرب کے مؤسس اور بانی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل، یعنی جو اس وقت موجودہ تیسری سعودی حکومت ہے، اس کے الحمدللہ متحد کرنے والے ہیں، اس کے بانی ہیں، قائم کرنے والے ہیں، مؤسس الدولہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرے ہیں۔ ان سے پہلے 2 سعودی حکومت قائم ہوئی تھی، آل سعودی نے قائم کیا تھا، لیکن بہرحال وہ بغاوت کرنے کے نتیجے میں وہ گر گئی، مخالفین نے باہر سے، مصر اور کہاں کہاں سے، اس کی لمبی تفصیل ہے جو مملکت سعودی عرب کی تاریخ کے عنوان سے، کے سبجیکٹ سے جامعات سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب، تاریخ المملکت العربیۃ السعودیہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر ساری تفصیلات پڑھائی جاتی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ تیسری حکومت سعودی ہے جو ابھی چل رہی ہے، الحمدللہ امن و امان کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، اور ترقی کی راہوں پر چل رہی ہے۔ اور یہ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل کی قائم کی ہوئی حکومت ہے۔ 15 جنوری 1876 عیسوی 9 نومبر 1953 ان سے ملاقات کا ایک تاریخی واقعہ قابل ذکر ہے۔ واقعہ کیا ہے؟
امیر ممدوح بن عبدالعزیز آل سعود ابھی وفات پائے ہیں کچھ دنوں پہلے۔ امیر ممدوح بن عبدالعزیز آل سعود، یہی امیر ممدوح ہیں جو ایک بہت اچھے عالم فاضل بھی تھے اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے چھوٹی سی، فرص کسب الثواب، ثواب کمانے کے موقع، اور وہ 150-200 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جس میں خوب نیکیوں کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور بھی کتابیں ہیں ان کی۔ اور یہ ممدوح بن عبدالعزیز ہیں، ہماری معلومات کے مطابق انہیں زاہد و آل سعود کہا جاتا ہے۔ آل سعود کے زاہد یعنی کیا مطلب؟ اب آل سعود ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال دولت کی کوئی کمی تو نہیں رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زندگی کیسے گزاری انہوں نے؟ ایک زاہد جیسی، دنیا سے کوئی محبت نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، ایک سادگی زندگی کے اندر، ایک عام جیسے ایک آدمی زندگی گزارتا ہے ایسے ہی انہوں نے زندگی گزاری۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں زندگی میں انہوں نے رکھی جو عام طور پر بادشاہوں کے ہاں اور بادشاہوں کے گھر اور خاندان کے لوگ جس طرح سے رہن سہن کرتے ہیں اس سے وہ کافی حد تک دور رہے، اور مال و دولت کا کوئی خاص اثر ان کی زندگی پر دکھائی نہیں دیا۔ تو زاہد آل سعود، ابھی ان کی وفات ہوئی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ پر جمال خاشقجی، جس کو جمال خشوگی کہتے ہیں لوگ عام طور پر، بھی واقعہ کافی گرم تھا پچھلے دنوں، کہ ایک اتہام کی تردید کرتے ہوئے، واقعہ سمجھیں، امیر ممدوح بن عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر جمال خشوگی کے ایک اتہام کی تردید کرتے ہوئے، جمال خشوگی نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر ایک تہمت لگائی تھی، بہتان لگایا تھا، اس کی تردید کرتے ہوئے امیر ممدوح بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تہمت کیا تھی؟ تہمت یہ تھی، اتہام یہ تھا کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے الاخوان المسلمون کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اور الاخوان المسلمون کا بہت گہرا تعلق تھا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ جمال خشوگی نے۔ تو جمال خشوگی الزام لگا رہا ہے، اتہام لگا رہا ہے کہ دونوں میں گہرے تعلقات تھے۔ اب اسی تہمت کی تردید کرتے ہوئے، اس کا جواب دیتے ہوئے امیر ممدوح بن عبدالعزیز جو بھی وفات پائے وہ کیا کہتے ہیں؟ جمال خاشقجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں تم نے ذکر کیا ہے کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اخوانیوں کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ جمال خشوگی کو مخاطب کرتے ہوئے، وہ آرٹیکل آج بھی ہے نا آن لائن آپ کو مل بھی جائے گا۔ ہائے افسوس، ایسا جھوٹ اور تدلیس و تلبیس میں نے کبھی نہیں سنی۔ میں نے ایسا جھوٹ کبھی نہیں سنا اور میں نے ایسی تلبیس کبھی نہیں سنی۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حسن البنا کو سوائے ایک مرتبہ کے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ گہرے تعلقات کا مطلب ہے تو بار بار ملتے ہوں گے، وہ یہاں آتے ہوں گے، یہ وہاں جاتے ہوں گے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہوگا، مجلسیں ہوتی ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ جلسے، اجتماعات، پروگرام، ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں، یہ لوگ سرگرمی والے لوگ ہیں، ان کا سرگرمیوں کی تو بھرمار ہوتی ہے۔ تو آخر یہ کہنا کہ شاہ عبدالعزیز سے گہرے تعلقات تھے الاخوان المسلمون کے، کہتے ہیں کہ حسن البنا کو سوائے ایک مرتبہ کی زندگی میں شاہ عبدالعزیز نے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور نہ اسے دیکھنا ہی چاہتے تھے، کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ زندگی میں ایک بار ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ ملاقات کرنے کے لیے یہ ان کے پاس آئے تھے۔ تو بھلا وہ گہرے تعلقات کب اور کیسے ہو گئے؟ وہ گہرے تعلقات کب ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ مجھے مملکت سعودی عرب کے 2 بادشاہوں نے بتلایا ہے۔ اب یہ سند بھی یاد رکھیں آپ، یعنی یہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے مستند بات ہے۔ یہ امیر ممدوح بن عبدالعزیز کہہ رہے، بادشاہ نہیں رہے وہ، ٹھیک ہے کچھ دنوں کہیں کے امیر تھے لیکن پھر بھی بعد میں وہ اس سے کیا ہو گئے تھے؟ الگ تھلگ ہو گئے تھے اور زہد کی زندگی گزار رہے تھے، نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مملکت سعودی عرب کے 2 بادشاہوں نے بتلایا ہے، یعنی گویا کہ 2 روایت ایک آدمی کی بھی نہیں، 2 بادشاہوں نے بتلایا ہے کہ جب حسن البنا سن 1368 ہجری میں مطابق 1948 یا 49 میں حج کے لیے آیا،
اور ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو ان کے ہاتھ کا بوسہ دیا انہوں نے، ان کے ہاتھوں کو چوما اور کہا اے جلالت الملک ہم سعودی عرب، یہ اس وقت کی بات ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس وقت سعودی عرب کے حاکم کو جلالت الملک کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے پہلے شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حاکم ہوئے مملکت سعودی عرب کے، تو انہوں نے پورے ملک میں، پوری دنیا میں اعلان کیا کہ آج کی تاریخ سے مجھے جلالت الملک نہیں کہا جائے گا، اب میرا لقب ہوگا خادم الحرمین الشریفین، خادم الحرمین الشریفین، تو حرمین شریفین کے خادم، اس نام سے اب الحمدللہ شاہ عبدالعزیز، شاہ فہد بھی جنہوں نے شروع بھی کیا اس لقب کو، اور ان کے بعد شاہ عبداللہ بھی اسی نام کے ساتھ چلتے رہے، اور اب اس وقت جو سعودی عرب کے حاکم ہیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ خادم حرمین شریفین ہی لکھتے ہیں۔ تو اس وقت جلالت الملک لکھا جاتا تھا، آج بھی بہت سارے بادشاہوں کے نام کے ساتھ جلالت الملک وغیرہ لکھا جاتا ہے، یا اور بھی القاب ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے جلالت الملک ہم سعودی عرب میں الاخوان المسلمون کی شاخ برانچ کھولنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں اس کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ بات کیا چل رہی تھی جس پر یہ حاشیہ آیا ہے؟ افراد کو، شخصیتوں کو اور جماعتوں کو بہت گہرائی سے جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں افراد کی بات بھی، شخصیت کی بات بھی آ رہی ہے، اور جماعت اور فرقے کی بات بھی ہے، اسی کا عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم سعودی عرب کے اندر الاخوان المسلمون کی برانچ کھولیں۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑے پر اعتماد لہجے میں برجستہ فرمایا، حنہ، یہ تھوڑا سا وہاں کی جو عام زبان ہے نا، عام بول چال کی زبان، اس اعتبار سے انہوں نے کہا حنہ ہونا کلنا اخوان و کلنا مسلمین اخرجوا هذا الرجل فانه صاحب فتنہ۔ انہوں نے کہا تھا اس وقت، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں الاخوان المسلمون کی برانچ کھولنے کی پرمیشن دے دیں، فوراً شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا، کہا حنہ ہونا کلنا اخوان و کلنا مسلمین اخرجوا هذا الرجل فانه صاحب فتنہ۔ اس کا معنی کہ الحمدللہ ہم یہاں سب بھائی بھائی ہیں، سعودی عرب میں ہو تم اور ہم سعودی عرب میں سب بھائی بھائی ہیں اور سب مسلمان ہیں۔ اب ان کی جماعت کا نام کیا ہے؟ الاخوان المسلمون، مسلمان بھائی۔ تو مسلمان اور بھائی، تو شاہ عبدالعزیز نے کیا کہا؟ ہم بھائی سب کے سب یہاں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں سب بھائی بھائی بھی ہیں اور سب مسلمان بھی ہیں، اس شخص کو یہاں سے نکالو کیونکہ یہ نہایت فتنہ پرور آدمی ہے، ایک پورا ملک ایک حاکم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کوئی اختلاف نہیں، سب بھائی بھائی ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، قرآن سنت صحابہ کے راستے پر چلنے کا نظام نافذ ہے، اس میں آ کر کے یہ آدمی اپنی ایک برانچ کھولنے کی بات کرتا ہے، تو فرقہ بندی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اس ملک کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا؟ تو اب نہ تو اسلام کے نام سے، مسلمان کے نام سے دھوکہ کھانا چاہیے، اور نہ اخوان بھائی کے نام سے دھوکہ کھانا چاہیے۔ جماعت کا نام الاخوان المسلمون ہے ساری دنیا میں، مسلمان بھائی، لیکن کام کیا ہے؟ مسلمانوں ہی کی جڑیں کاٹنا ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو طاقت پہنچانا ہے۔ یہ راستہ دکھا رہے ہیں یہ لوگ، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خوارج کے بارے میں، کیا فرمایا تھا؟ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاسلام اہل الاوثان، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں